السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفسیر نور میں استقبال ہے، قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے الحمدللہ چوتھے پارے میں ہیں، اور سورہ آل عمران کی 93، 94، 95 آیت، جس میں ذرا مختصر پیغامات ہیں کیونکہ اس کی توضیح ہو چکی ہے پہلے اس کے پیغامات کی، لہذا یہ آیتیں آج ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ بنی اسرائیل تمام کھانے تمہارے لیے سب حلال ہیں سوائے اس کے جسے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ اب تم توریت کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب اس کے بعد جو بھی خدا پر بہتان لگائے گا تو اس کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے خدا سچا ہے، تم سب ملت ابراہیم کا اتباع کرو، وہ باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تفسیروں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پیغمبر اسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ کی شریعت گزشتہ نبیوں کی شریعت جیسی ہے تو پھر جیسے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی شریعت تھی تو آپ کی شریعت کیوں بدل گئی؟ تو آپ اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کو حرام کیوں جانتے ہیں؟ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ کیسے آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم نے اپنی ملت کو ابراہیم کا پابند قرار دیا اور اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دیا اور اسی طریقے سے کعبہ کو قبلہ بنایا تو یہودیوں نے ہنگامہ کر دیا۔ اب یہ دونوں باتیں ملت ابراہیم کے خلاف ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی توریت کو پڑھ کر دیکھو، اس میں اونٹ کے گوشت کے حلال ہونے کا تذکرہ موجود ہے، ذکر موجود ہے۔ توریت سے پہلے جناب یعقوب نے پرہیز کیا تھا، لیکن یہ کوئی حرمت کا حکم نہیں تھا، یہ کوئی حرام نہیں تھا کہ تم نے رسم کو لے لیا ہے اور قانون کو بھول گئے ہو۔ یہ آیتیں یہودیوں کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے ان کے جسے خود یعقوب علیہ السلام نے خود پر منع کر لیا تھا۔ البتہ بعض تفسیروں میں یہ بات ذکر ہے کہ جناب یعقوب بھی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، لیکن وہ ان کے جسم سے موافقت نہیں کرتا تھا، نقصان کرتا تھا، سوٹ نہیں کرتا تھا انہیں، لہٰذا انہوں نے خود کو پابند بنا لیا تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، خود سے اپنے آپ کو روک لیا تھا، منع کر لیا تھا۔ لیکن ان یہودیوں نے اس کو ایک حرام ہونے کا ذریعہ بنا لیا اور یہ سمجھنے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ توجہ فرمائیں، طعام کا لفظ جو اس میں آیا ہے، کل طعام، یہ طعام کا لفظ عام مطلب ہے ہر وہ کھانے کی چیز جو انسان کو ذائقہ میں مزہ دے، جو انسان کو مزہ اور ذائقہ عطا کرے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور کلمہ حل اس کے مقابلے میں عقد کا لفظ ہے، عقد و حل کہا جاتا ہے۔ عقد کا مطلب ہے بندھا ہونا، باندھنا، اور حل کا مطلب ہے رہا ہونا، آزادی۔ حلال یعنی آزاد ہونا، رہا، حل۔ اور حنیف کا مطلب جو ہے ان آیتوں میں جو حنیف کا لفظ آیا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ جو گمراہی کے راستے سے خود کو دور کر لے اور ہدایت کے راستے پر خود کو قائم کر لے، یعنی گمراہی سے بچ کر ہدایت کی راہ پر جو خود کو چلا رہا ہے وہ حنیف ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، کھانوں کا حلال ہونا تمام آسمانی شریعتوں میں یہ بات قابل ذکر ہے، پائی جاتی، بنیادی حکم ہے، کل الطعام کان حلا، سب حلال تھا۔ دوسرا پیغام، بغیر کسی دلیل کے جو شریعت نے حلال کیا اسے حرام نہیں قرار دینا چاہیے۔ حرم اسرائیل علی نفسہ، بغیر کسی دلیل کے نہیں۔ تیسرا پیغام، سب سے بہترین دلیل پیش کرنے کا طریقہ آسمانی کتاب کو دلیل بنانا ہے، مقابل والے کو، سامنے والے کو اس کی آسمانی کتاب کا حوالہ دے کر دلیل پیش کر دیا جائے۔ یہودیوں کو توریت سے دلیل لا کر نبی مکرم نے، سرکار رسالت مآب نے پیش فرما دیا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ چوتھا پیغام، اہل کتاب، یہ یہودی عیسائی، یہ اپنے آپ کو جناب ابراہیم کی شریعت پر نہ چلنے والا جانتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو سوال کی ہے نا کہ جناب ابراہیم تو موحد تھے، توحید پرست تھے، تو پھر یہ کیوں نہیں موحد ہیں؟ توحید کا اقرار تو پھر ان کو بھی کرنا چاہیے نا، جو ابراہیم کا پیروکار اپنے آپ کو بناتے ہیں۔ جناب ابراہیم موحد تھے، مشرک نہیں تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، تو اہل کتاب کو بھی موحد ہونا چاہیے۔ پانچواں پیغام، جناب ابراہیم کا ہمیشہ حق پر رہنا اور حق کا ساتھ دینا یہ سبب بن گیا، یہ ذریعہ بن گیا کہ ان کی شریعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار اور ثابت باقی رہے، ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شریعت ابراہیمی کی تائید کی ہے، اس کو قبول فرمایا ہے۔ خود سرکار دو عالم نے بھی اپنی ملت کو ابراہیم کی ملت کا پابند قرار دیا ہے۔ عملی پیغام زندگی کے لیے، جو حلال ہے اس پر عمل کرنے میں قدم بڑھائیں، زندگی کامیاب ہے۔ جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے میں، روکنے میں، زندگی کامیاب ہے۔ ورنہ اگر خود سے حلال و حرام میں قدم بڑھایا، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، تو یہودیوں کی طرح در در کی ٹھوکریں کھا کے بھٹکنا ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ خدایا حلال پہ عمل کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔